بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں حقوق الزوجین یعنی میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، خاوند اور بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کے سلسلے میں سے ہم بیوی کے حقوق میں سے چھٹے اور ساتویں حقوق کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، اور اسے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بیوی کے حقوق میں سے چھٹا حق یہ ہے کہ بیوی کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے وغیرہ کی ضرورت کو جائز حدود میں رہتے ہوئے پورا کیا جائے، اور ساتواں حق یہ ہے کہ اپنے رہائشی معیار کے مطابق اسے بھی رہائش مہیا کی جائے۔ جس معیار زندگی کے مطابق اپنے لیے خاوند اپنی رہائش کو رکھتا ہے، اسی کے مطابق وہ اپنی بیوی کے لیے بھی رہائش مہیا کرے۔ ان دونوں حقوق کو ایک ہی ساتھ بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ تقریباً ایک ہی جیسے معاملات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، اور بچے کے باپ پر فرض ہے کہ ان عورتوں کو، یعنی بچے کی ماں کو، بیوی ہے یا باندی، ان عورتوں کا کھانا پینا اور پہننا اوڑھنا نیکی کے مطابق پورا کرے۔ کسی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ کا پابند نہیں کیا جائے گا، یعنی جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیوی کو یہ چیزیں مہیا کرے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، یہ 233۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے باپ پر اپنی خوشحالی اور تنگی دونوں ہی حال میں، دونوں ہی صورتوں میں بچوں کی ماؤں کا کھانے پینے اور پہننے وغیرہ کا خرچہ اٹھانا فرض ہے، جس طرح معاشرے میں ان جیسی دوسری عورتوں کا خرچ ہوتا ہے، لیکن کسی قسم کی فضول خرچی کیے بغیر اور تنگی دیے بغیر۔ یہاں میں ایک معاملے کی طرف پھر سے نشاندہی کرتا چلوں، وہ مسئلہ، وہ معاملہ جس کو کہ بیوی کے پہلے حق میں ذکر کیا گیا تھا، یعنی حق مہر ادا کرنے کی گفتگو کے دوران ذکر کیا گیا تھا کہ دیکھیے بیوی کے کھانے پینے پہننے وغیرہ کا خرچہ، اس کی ضروریات زندگی، جو جائز ضروریات زندگی ہیں، انہیں پورا کرنے کا خرچہ خاوند پر فرض ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس بیوی کا حق مہر جو مقرر کر دیا، جس پہ اتفاق کیا گیا، اس کو ادا کرنا اپنی جگہ ہے۔ ان خرچوں کے بدلے میں حق مہر معاف نہیں کروایا جا سکتا۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے باپ پر اس کی خوشحالی، اس کی تنگی دونوں ہی حال میں بچوں کی ماؤں کا کھانے پینے اور پہننے وغیرہ کا خرچہ اٹھانا فرض ہے، اور اس طرح جس طرح کے معاشرے میں ان جیسی دوسری عورتوں پر خرچ کیا جاتا ہے، لیکن کسی قسم کی فضول خرچی کیے بغیر اور تنگی دیے بغیر۔ نہ تو فضول خرچی کرے اور نہ ہی عورتوں کو خواہ تنگ کرے کہ ان کی ضروریات پوری نہ کرے۔ اللہ جل ثناؤہ نے بیویوں کے حقوق کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، یہ اس لیے تاکہ مالدار شخص اپنے مال میں سے بیویوں پر خرچ کرے، اور جس کا رزق تنگ کیا گیا ہے وہ بھی اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ جس کو جتنا دیتا ہے اسی کے مطابق اسے پابند کرتا ہے، جلد ہی اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ یہ سورۃ الطلاق میں آیت نمبر 7 ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، جہاں تم لوگ خود رہتے ہو وہاں انہیں، یعنی اپنی بیویوں کو بھی رکھو، اور ان پر تنگی کرنے کے لیے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی مت کرو۔ یہ بھی سورۃ طلاق کی آیت نمبر 6 ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ بیوی کے ان حقوق کی دلیل میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان تو وہ بھی ملتا ہے جسے ہم نے تیسرے حق میں ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اکتسیت او اکتسبت، بیوی کا حق یہ بھی ہے کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، اور جب تم نئے کپڑے پہنو یا کمائی کرو تو اسے بھی پہناؤ۔
یہ حدیث شریف پوری اس تیسرے حق میں ذکر کی گئی ہے، سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے، اور باقی حوالہ جات بھی وہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ بیویوں کے چھٹے اور ساتویں حق کے دلائل میں سے ایک دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو انہوں نے اپنے حجۃ الوداع کے عظیم خطبہ میں ارشاد فرمایا، اس خطبہ شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بآمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ ولکم علیہن ان لا یؤتئن فرشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرح ولہن علیکم رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ اور بیویوں کے معاملات میں بچو، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچو، کیونکہ تم نے ان کو یعنی بیویوں کو اللہ کی حفاظت کے ساتھ لیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کی اجازت سے حلال کیا ہے، اپنے لیے حلال کیا ہے، اور ان پر تمہارا حق ہے کہ وہ کسی ایسے مرد یا عورت کو تمہارے گھر میں نہ آنے دے جو مرد یا عورت جو شخصیت تمہیں پسند نہ ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی مار مارو جو خطرناک نہ ہو۔ اور ان کا یعنی تمہاری بیویوں کا تم پر حق یہ بھی ہے کہ ان کا کھانا پینا اور پہننا اوڑھنا معروف طریقے پر یعنی نیکی بھلائی رحم دلی کے ساتھ پورا کرو۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم کتاب الحج کے باب نمبر 19 میں ہے۔ جو آغاز میں میں نے 2 آیت مبارکہ آپ کو سنائی، گو کہ وہ ان بیویوں کے بارے میں ہیں جنہیں طلاق دی جا چکی ہو لیکن ابھی وہ خاوند کی ذمہ داری میں ہو، شرعن علیحدگی نہ ہوئی ہو۔ لیکن ان آیت شریفہ میں دیا گیا حکم ان بیویوں کے بارے میں بھی ہے جن کو طلاق نہ دی گئی ہو، کیونکہ وہ بھی خاوند کی ذمہ داری میں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ سبب نزول تو آیات کا بیویوں کے طلاق کے معاملات کے بارے میں تھا تو ان کو اسی معاملے کے لیے خاص رکھا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ آیات شریفہ کا سبب نزول کچھ بھی رہا ہو، حکم عام ہوتا ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یا اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ دوسری کوئی ایسی نص وضاحت کے ساتھ یہ نہ بتا رہی ہو کہ یہ آیت یا اس آیت میں دیا گیا حکم صرف اور صرف ایک خاص معاملے کے بارے میں ہے، دوسرے معاملات پر اس جیسے دوسرے معاملات پر دوسرے لوگوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو یہ آیات شریفہ ان کا سبب نزول کچھ بھی رہا ہو، یہ ہر اس بیوی کے بارے میں ہے جو بیوی خاوند کی ذمہ داری میں ہے، خواہ خاوند نے اس کو طلاق دی ہوئی ہے یا وہ خاوند کے نکاح میں موجود ہے، کیونکہ باہر صورت دونوں ہی صورتوں میں یہ بیویاں اس کی ذمہ داری میں ہی ہیں۔ تو آغاز میں ذکر کی گئی آیات شریفہ اور احادیث مبارکہ میں یہ چیز انتہائی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ حکم دیے گئے ہیں کہ خاوند شوہر حضرات اپنی بیویوں کو کھانے پینے پہننے اوڑھنے اور ان کی دیگر جائز ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے یا تو انہیں مال دیں، پیسے دیں، یا خود مکمل ذمہ داری کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور رحم دلی کے ساتھ ان کی وہ تمام تر ضروریات پوری کریں اور اپنے رہائشی معیار کے مطابق ان کو بھی رہائش مہیا کریں۔ اور یقیناً یہ سب حقوق صرف جائز طور پر یعنی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے پورے کیے جائیں گے، جائز اور حلال طریقوں سے ہی پورے کیے جائیں گے۔ بیوی کی ہر خواہش کو ضرورت سمجھ کر حلال اور حرام کی تمیز رکھے بغیر پورا کرنا اس کا حق نہیں ہے، بلکہ اگر بیوی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہ رکھے تو اسے اس کی غلطی کے بارے میں سمجھانا اور سکھانا اس کا حق ہے، جیسا کہ پہلے چوتھے اور پانچویں حق کے میں یہ بیان کیا گیا کہ بیویوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں ان کی غلطیوں کے بارے میں سمجھایا جائے، انہیں دینی تعلیم و تربیت دی جائے، انہیں حلال و حرام جائز و ناجائز سکھایا جائے اور اس کے مطابق انہیں ان کی زندگیاں بسر کرنے میں ان کی مدد کی جائے۔ یہاں ایک اور اہم اور بنیادی مسئلے کے بارے میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو مسئلہ بیوی اور بچوں کی جائز ضروریات کے خرچے کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی بچوں کی جائز ضروریات اپنی کنجوسی کی وجہ سے پورا نہیں کرتا تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ خاوند کے مال میں سے اس کی اجازت اور علم کے بغیر اپنی اور اپنی اولاد کی جائز ضروریات پورا کرنے کے لیے کچھ مال لے لیا کرے۔
میں اپنے تمام تر سامعین کرام معزز محترم بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے الفاظ پر خصوصی توجہ دیجیے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جائز ضروریات جائز ضروریات جائز ضروریات اور جائز ہی طریقوں سے پوری کی جانی چاہیے۔ تو جائز ضروریات اگر کوئی خاوند اپنی بیوی اور بچوں کی جائز ضروریات اپنی کنجوسی کی وجہ سے پورا نہیں کرتا، پورا کر سکنے کی مالی طاقت رکھتا ہے، جسمانی طاقت رکھتا ہے، لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے پوری نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں بیوی کو اجازت ہے کہ وہ خاوند کے مال میں سے اس کی اجازت اور علم کے بغیر اپنی اور اپنی اولاد کی جائز ضروریات کے لیے، جائز ضروریات، صرف جائز ضروریات پورا کرنے کے لیے کچھ مال لے لیا کرے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا خاوند ابو سفیان رضی اللہ عنہ کچھ کنجوسی کرتا ہے اور میری اولاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مناسب مال نہیں دیتا، اگر میں اس کے علم میں لائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ نکال نہ لیا کروں تو ہماری ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، اتنا مال لے لیا کرو جو تمہاری اور تمہاری اولاد کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری کے کتاب النفقات میں سے باب نمبر 9 میں سے ہے۔ یہ حدیث شریف سن کر خواتین، میری مسلمان مائیں، بہنیں اور بیٹیاں خوش ہونے سے پہلے یہ ضرور سمجھ لیں کہ یہ اجازت صرف اور صرف جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے دی گئی ہے، اور صرف جائز ضروریات ہی پوری کرنے کے لیے خاوند کو پابند کیا گیا ہے، اور صرف جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہی بلا اجازت خاوند کا مال لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور یہ بھی اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے جائز اور ناجائز اللہ پاک اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکام اور ان کی مقرر کردہ حدود کے مطابق ہوتا ہے۔ جائز اور ناجائز کا تعین اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام اور ان کی مقرر کردہ حدود کے مطابق ہوتا ہے۔ اپنی سوچ سمجھ، معاشرتی عادات یا خاندانی مجبوریوں یا دیگر فلسفوں اور منطقوں کی بنا پر جائز اور ناجائز کی پہچان نہیں ہوتی، اور ہم سب ہی کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب ہی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس حدیث شریف میں صرف بیویوں کو ان کی اور ان کی اولاد کی شرعی طور پر، اسلامی طور پر جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے خاوند اور اس کی اولاد کے باپ کے مال میں سے بلا اجازت اور بلا اطلاع کچھ مال لینے اور خرچ کرنے کی اجازت عطا فرمائی گئی ہے، نہ کہ کسی کا بھی کوئی بھی مال لے کر اپنی کوئی سی بھی ضرورت پوری کرنے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا بھی عورت کسی کا بھی مال لے لے، کوئی بھی مال لے لے اور اپنی اولاد کی کوئی بھی ضرورت پوری کرتی رہے، ایسی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے میں ایک اور بہت اہم معاملے کی طرف آپ سب کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، اور وہ معاملہ ہے کہ حدود سے تجاوز کا خوفناک نتیجہ کیا ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کریں تو اس تجاوز کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر بیویاں اپنے خاوند کی استطاعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ ڈالیں اور بغیر ضرورت کے مطالبات کرتی رہیں، ضرورت کے بغیر مطالبات کرتی رہیں، خاندانی، معاشرتی اور ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے نفس میں پیدا ہونے والی خواہشات کی تکمیل کے لیے مطالبات کرتی رہیں، تو ایسا کرنے کا خوفناک نتیجہ ان کے اپنے خاندان تک، جو کہ میاں بیوی اور بچوں پر منحصر ہوتا ہے، صرف اسی خاندان تک ہی نہیں رہتا، یا صرف ان کی اپنی دو ذاتوں کے درمیان تک نہیں رہتا، اور نہ ہی وہ نتیجہ صرف ان کے
یعنی میاں اور بیوی کے خاندانوں تک محدود رہتا ہے، بلکہ اس خوفناک نتیجے کا اثر سارے ہی معاشرے پر ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے میں مالی تغیرات کا دار و مدار مردوں کی مالی اور معاشی سرگرمیوں پر ہوتا ہے، اور جب مردوں کو اپنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر، اپنی اپنی طاقت سے بڑھ کر، اپنے اپنے مال سے بڑھ کر مطالبات اور خواہشات پوری کرنا پڑتی ہیں، تو پھر حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، حق اور ناحق کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور ہر کوئی صرف مال حاصل کرنے کے چکر میں مصروف نظر آتا ہے، اور سارا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، جیسا آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ سابقہ امتوں کی تباہیوں کے اسباب میں سے ایک سبب ہو گزرا ہے، جیسا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ ان اول ما ہلک بنو اسرائیل ان امرأۃ الفقیر كانت تکلفه من الثياب او الصیغ او قال من الصیغۃ ما تکلف امرأۃ الغنی۔ بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والی پہلی چیز یہ تھی کہ غریب آدمی کی بیوی اس پر اپنے کپڑے لتے کا اتنا ہی خرچ ڈالتی تھی جتنا کہ امیر آدمی کی بیوی۔ یہ حدیث شریف امام البانی کی کتاب سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں سے حدیث نمبر 591 ہے۔ تو یہ معاملہ ایک انتہائی خوفناک نتیجے کا سبب بنتا ہے کہ جب بیویاں اپنی جائز شرعی اسلامی طور پر جائز ضروریات سے بڑھ کر اپنے خامدوں پر اپنی خواہشات مسلط کرتی ہیں، جبر کرتی ہیں، اور زبردستی ان سے وہ خواہشات پوری کروانے کی کوشش کرتی ہیں، تو پورے معاشرے پر ایک بہت خوفناک تباہی کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے، جو آج ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ حق اور حلال، جائز اور ناجائز کی تمیز ختم ہو کر صرف اور صرف پیسہ کمانے کی دھن تاری رہتی ہے، تاکہ مرد وہ خواہشات پوری کر سکیں اپنے بیویوں کی اولاً اور اپنے دیگر اہل خانہ کی ثانیاً، کہ وہ جو خواہشات ان پر مسلط کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق سمجھ سکیں اور ان کو جائز طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں ہی رہتے ہوئے پورا کریں، ان کی کوئی نافرمانی نہ کریں کسی دوسرے کا حق ادا کرنے کے چکر میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔